الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب۔ هو الذی خلق میں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، اور معرفہ ہونے کی وجہ سے بھی حصر ہے۔ مبتدا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ، اور ان دونوں کی وجہ سے حصر ہے یہاں کلام کے اندر۔ ایک اصول اور قاعدہ بھی ہے، جب کلام کی ابتدا میں حصر ہو تو اس کے باقی اجزاء میں بھی حصر ہوگا، کیونکہ ابتدا کے اندر یہ حصر ہے، باقی اجزاء کے اندر بھی یہاں حصر ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب کا سب انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو لکم تمہارے لیے اللہ نے فرمایا۔ تمام چیزیں جائز ہیں اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، معلوم ہوا کیونکہ انسان جو ہے اشرف مخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے۔ ہاں، جب تک کوئی نصری نہ آئے، جب نصری آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، لیکن قاعدہ قانون یہی ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ ہاں، وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر دلیل بھی موجود ہو۔ ثم استوى الی السماء، استوا کے کئی معنی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر استوا کا لفظ 3 معنوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ استوا کا صلہ جب الہ کے ساتھ ہو، استوا جب الہ کے ساتھ ہو، اس کا صلہ الہ ہو، اور اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، متوجہ ہونا، قصد کے معنی میں اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے۔ یہاں جو استوا کا لفظ ہے اور الہ کے ساتھ آیا ہے، اس کا معنی ہوا ثم استوى، پھر قصد کیا اللہ رب العالمین نے الی السماء، آسمان کی طرف، آسمانوں کی طرف، کہ جب استوا کا صلہ اور اعلیٰ کے معنی میں ہو، اعلیٰ کے ساتھ ہو یعنی، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا ارتفاع، بلندی اور بلند ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ تیسرا معنی یہ ہے استوا جب بغیر صلہ کے استعمال ہو۔ 2 مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا کا جو لفظ ہے، ایک جگہ پہ الہ کے ساتھ آیا ہے، دوسرے مقام پہ علی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور تیسرے جگہ پہ الہ اور علی کے بغیر استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب وہ اپنی جوانگی کو پہنچا، یعنی کامل جوان ہوا موسیٰ علیہ السلام۔ 3 معنوں میں استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا کے لفظ کو۔ یہاں استوا بمعنی قصد کے، متوجہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الی السماء کے آسمانوں کی طرف، السماء واحد ہے، اور اس کا معنی جو ہے جمع کا معنی ہے، آسمانوں کی طرف۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی فَسَوَّاهُنَّ، یعنی پھر ٹھیک ٹھاک ان آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا، درست کیا ہے۔ معلوم ہوا آسمان ایک حصی وجود حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا، کیونکہ
سما کا لفظ بلندی کے معنی کے اندر بھی ہوتا ہے، یہاں مراد جو ہے اس سے مراد ایک حصی وجود حقیقت ہے آسمان۔ سبع سماوات، 7 آسمان ٹھیک ٹھاک بنایا اللہ رب العالمین نے، درست کیا ان کو اللہ رب العالمین 7 آسمانوں کو۔ سبع سماوات، معلوم ہوا آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ علیم فاعل کے وزن پر ہے، علیم کے اندر مداومت ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے، کہ ایسا کوئی لمحہ نہیں جس لمحے کے اندر اللہ رب العالمین کوئی چیز نہ جانتے ہوں، خوب ہی جاننے والا ہے اللہ رب العالمین، خالق کائنات کی ہی ذات۔ ایک آسمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک جو مسافت ہے 500 سال کی مسافت ہے، اتنے ہی دوری ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ زمین بھی ہی آسمان کی مثل ہے۔ معلوم ہوا کہ زمین بھی ہی ایک زمین نہیں ہے، 2 زمینیں نہیں ہیں، 7 زمینیں ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس شخص نے کسی شخص کی ظلم سے ایک بالشت زمین کا قبضہ کیا اور ظلم سے زیادتی کی، کل قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن کے اندر ڈالا جائے گا۔ اتنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ معلوم ہوا زمینیں جو ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔